ابن انشا کا سفرنامہ۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ تحریر ابن انشا، آواز عارف باحلیم۔ ہمارا صحیح مقام شنگھائی والوں نے پہچانا۔ شنگھائی میں ہمارا جو عدیم المثال استقبال ہوا، اگر وہ واقعی ہمارا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہر ماہ بس ایک بار شنگھائی ہو آیا کریں۔ وٹامن بی کمپلیکس، کیلشیم اور ماحول لحم وغیرہ کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ خون سیروں کے حساب سے خود بخود بڑھتا رہے گا۔ وہاں ہم ریل سے پہنچے تھے، جھٹپٹے کا وقت تھا۔ دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن کے صدر دروازے کے باہر قطار در قطار ہزاروں آدمی ہاتھوں میں ہار، گلدستے اور غبارے لیے کھڑے ہیں۔ ہماری صورت دیکھتے ہی سب نے نعرہ حیدری بلند کیا۔ پہلے تو خلقت کے اس اژدہام کو دیکھ کر ہم حیران و پریشان ہوئے، پھر ہمت کر کے خود بھی نی ہاؤ نی ہاؤ یعنی بخیر بخیر کا آوازہ لگایا۔ ہم لوگ کاروں میں بیٹھے تو یہ ہجوم اور بے قابو ہو گیا۔ ہر شخص ہماری دست بوسی پر مصر تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے اپنے کالے کالے پنجے باہر نکال دیے کہ لو ان کو چوم لو، آنکھوں سے لگا لو، پھر جانے ہمارا چین آنا ہو کہ نہ ہو۔ نتیجہ اس والہانہ خیر سگالی کا یہ ہوا کہ ٹریفک رکنے لگا۔ ہم سمجھے کہ ہنگامہ اسٹیشن کی حدود تک ہے، اس کے بعد میدان صاف ملے گا، لیکن اسٹیشن سے ہوٹل تک کئی میل تک یہی منظر تھا۔ لوگ یوں ہی صف آرا تھے اور دل و جگر ہماری راہ میں نچھاور کرنے کو بےتاب تھے۔ ہمارا اندازہ عموماً غلط ہوتا ہے، تاہم قیاس ہے کہ کوئی 2-3 لاکھ آدمی ہوں گے۔ اتنے نہیں تو 25-30 ہزار سے کم تو کسی صورت نہ تھے۔ زیادہ تر بچے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں۔ پولیس کے سنتری ان کو روکنے کی برابر کوشش کر رہے تھے کہ ہماری کاروں کے لیے رستہ رہے، لیکن بیکار۔ آخر ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو بہت ہو چکا، اب اپنے ہاتھ اندر کر لو اور بس دور سے سلام کرو، ورنہ کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ 2-3 بار کسی زہرہ جبیں کو کہ چین میں بھی ہوتی ہیں، مسافہ کرنے کی سعادت بخشنے کے لیے ہم نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ کسی اور بھلے مانوس نے اچک لیا۔ اب سنیے، ہمارے سبھی دوستوں کی باچھیں تو اس طرح کھلی ہوئی تھیں کہ وہ کوشش بھی کرتے تو سمیٹ نہ سکتے تھے، لیکن ہمارے دل کو دگدہ تھی کہ یہ سب کسی غلط فہمی کا شاخسانہ ہے۔ خیر مقدم ہمارا سبھی شہروں میں ہوا تھا اور اچھا ہی ہوا تھا۔ صدر جانسن کا سا نہیں کہ جہاں جاتے ہیں لوگ انہیں کالی جھنڈیاں دکھاتے ہیں، لیکن ایسا جلوس کہیں نہ نکلا تھا۔ ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ رفیقو، خدا جانے یہ حضرات کیا سمجھ کر آپ کو یہ عزت بخش رہے ہیں۔ ہم نے اخبار میں پڑھا تھا کہ آج شام البانیہ کا ایک وزیر شنگھائی پہنچنے والا ہے۔ ہو نہ ہو یہ اہتمام اسی کے لیے ہے۔ جب حقیقت کھلے گی تو یہ لوگ بھی شرمسار ہوں گے اور ہمیں بھی شرمسار کریں گے۔ ہماری بات ایک آدھ ساتھی کے تو جی کو لگی، باقی نے اسے ہمارے احساس کمتری پر محمول کیا اور کہا کہ تم اس بات سے اندازہ مت کرو کہ اندرون ملک ہماری یوں آؤ بھگت نہیں ہوتی، وہاں تو لوگ ہم سے جلتے ہیں۔ ہمارا صحیح مقام وہی ہے جو چینیوں نے پہچانا ہے۔ چونکہ چینی لوگ نہ اردو جانتے ہیں نہ بنگلہ، لہٰذا ہمارے دوستوں کی اس توجہ میں کچھ وزن ضرور تھا، لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ جب اصل مہمان عزیز نہ جانے کیا کیا توقعات لے کر شنگھائی کی سرزمین پر قدم رکھے گا تو کیا سوچے گا۔ اس کے حصے کے ہار تو ہمارے گلے میں حمائل ہیں، اور جو گلدستے اتنی محنت سے اس کے لیے بنائے گئے تھے یہ رہے۔ اس دوران میں لوگ بھی اپنا فرض ادا کر کے گھروں کو جا چکے ہوں گے۔ ہم نے عذرائے تحقیق ترجمانوں سے پوچھا کہ صاحبو تم بھی بیچ میں اس مسئلے کے کچھ بولو۔ انہوں نے منڈیا ہلا کر کہا، جناب یہ خیر مقدم چاروں خانے آپ کا ہے، گر قبول افتدز ہے عز و شرف۔ خیر ہم بھی ان کی جگہ ہوتے تو اب جب کہ چڑیاں کھیت چگ ہی گئی تھیں یہی کہتے اور مفت کا کریڈٹ لیتے، کیونکہ دروغ مصلحت آمیز باز راستی فتنہ انگیز نوکری جائے گی تو اس کی جو اس استقبال کے ہنگامے کا انچارج تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جہاں سے ہمارا جلوس گزر لیتا ہے بھیڑ چھٹنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہوٹل پہنچ کر ہم نے اس کھڑکی سے جھانکا جو بڑی سڑک پر کھلتی تھی تو 2-3 کاریں بصورت جلوس ایک دوسرے کے پیچھے نظر آئیں۔ ان میں سے کچھ لوگ شرمندہ اور پریشان گردنیں نکال نکال کر سڑک کے دو رویا جانے کیا دیکھ رہے تھے، غالباً استقبال کرنے والوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ہمارے خیال میں ہوا یوں کہ معزز مہمان اصلی کی گاڑی ہمارے بعد آئی، تب تک مطلع صاف ہو چکا تھا۔ خیر مقدم کرنے والے اپنے فرض سے ادا ہوئے، الاعمال بالنیات۔ یہ تو خیر ہماری بیلاگ رائے ہے، لیکن اگر ہمارے ساتھیوں کی رائے درست ہے اور وہ تحسین ناشناس واقعی ہمارے لیے تھی
تو چینیوں کے حسن اخلاق، معروف پروری اور کجمج نوازی کی داد دینی پڑے گی۔ ہم اب بھی اپنے کسی ساتھی سے اس شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سب غلط فہمی کا کارخانہ تھا، تو وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، انسان کی قدر ہمیشہ وطن کے باہر جا کر ہوتی ہے، جہاں اس کی اصلیت جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سفر وسیلہ ظفر کے مقولے کا یہی مطلب تو ہے۔ ہمارا ہوٹل ساسون عین رود بار کے سامنے اس بند گارڈن کے پہلو میں واقع تھا جس پر انگریزوں کے زمانے میں یہ تختی لگی رہتی تھی، کتوں اور چینیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ دریا کے رخ جتنی بھی عالیشان عمارتیں تھیں، انگریزوں اور دوسرے غیر ملکیوں کی تجارتی کوٹھیاں اور بینک وغیرہ تھے۔ بازوں کے سامنے پیتل کے بڑے بڑے شیر، مرحوم شیر برطانیہ کی نشانی، اب تک ایستادہ تھے۔ اب سنا ہے سرخ محافظوں نے ان کے دم میں بھی نمدہ باندھ دیا ہے، یعنی ان کی زیارت کرنے والے ہم آخری لوگ تھے۔ ہوٹل ساسون ایک یہودی ساسون نامی نے اس صدی کے اوائل میں بنایا تھا اور شنگھائی کا چوٹی کا ہوٹل تھا۔ اس کی طویل و عریض خوابگاہوں میں اب تک انگریزوں کی روحیں منڈلاتی ہوں گی۔ دروازوں، غسل خانے کے ساز و سامان، بھاری صوفوں، شاہانہ پلنگوں، مجلہ آئینوں اور منقش میزوں پر لندن یا مانچسٹر کی کسی نہ کسی کمپنی کا نام پیتل کی پلیٹ پر نقش ہے۔ برنارڈ شاہ جب 1934 میں شنگھائی آیا تو اسی ہوٹل میں فروکش ہوا تھا، اور اسی ہوٹل کے عالیشان دروازے پر چین کے ادیب اعظم لوہسون کو اندر جانے سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ وہ چینی پاجامہ کرتا پہنے تھا، جیسے کراچی کے اونچے ہوٹلوں اور کلبوں میں اب بھی ٹائی اور مغربی لباس کے جانے والوں کو روکتے ہیں۔ برنارڈ شاہ کو اس سے ملنے کے لیے ہوٹل کے باہر آنا پڑا۔ اب ایک عجیب اور عصیبی اتفاق کی بات سنیے، یا پھر یہ زمان و مکان کے اسرار ہیں کہ جب ہم نے 1949 میں اپنی نظم شنگھائی لکھی تو اس کے دوسرے بند میں فرودگاہ کی منظرکشی یوں کی تھی: پائیں باغ کے گرجا کے گھڑیال میں 11 بج بھی چکے ہیں، بازاروں کا شور و شعاب بھی لمحہ و لمحہ تھمتا جائے، دریا کی پنہائی میں ایک سٹیمر کی سیٹی گونجے، کس کو خبر ہے کس منزل کو جائے ہے اور کس کو بلائے، چاند نے بھی پورب کے جھروکے میں اپنا مکھ دکھلایا ہے، چاند سے باتیں کون کرے جب درد ہی دل میں امڈ آئے۔ اوپر ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہمیں خاصی دیر ہو گئی تھی۔ نیچے 5ویں منزل پر اتر کر ہم نے اپنی خوابگاہ کے دریچے سے باہر جھانکا تو تمتماتا ہوا پورا چاند نیلے آسمان میں معلق تھا۔ یکایک سامنے دریا سے ایک سٹیمر کی سیٹی گونجی اور پھر ہوٹل کے گھڑیال نے ٹن ٹن وقت کے گزرنے کی منادی دی۔ گنا تو پورے 11 بج رہے تھے۔ شنگھائی میں دیکھنے کو بہت کچھ تھا۔ چند قدم پر دریا کا وہ پل تھا جہاں شنگھائی کے لیے چانگ کائی شیک اور ماؤ زے تونگ کے سپاہیوں میں خوفناک اور فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ سینکڑوں آدمی اس چھوٹے سے قطع زمین پر کھیت رہے اور دریا کا پانی خونہ خون ہو گیا۔ کومنتانگ والوں نے ارد گرد کی تمام عمارتوں میں، ہمارے ہوٹل کی کھڑکیوں میں بھی مورچے بنا رکھے تھے، یعنی خود وار کر سکتے تھے لیکن انقلابیوں کی زد سے محفوظ تھے۔ ادھر تاریخ کا فیصلہ سب پر روشن تھا۔ شنگھائی کو انقلابیوں کی آغوش میں آنا ہی تھا، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ کسی عمارت کو گزن نہ پہنچے، ہر چیز صحیح سالم رہے، اور وہ یوں ہوا۔ بستی کے لوگوں نے جتھے بنا کر چیانگ کائی شیک کے سپاہیوں کو ان کی کمین گاہوں سے کھدیڑ باہر کیا۔ ساسون ہوٹل کے بیروں خانساموں نے بلوں، باسوں، چھریوں، کانٹوں، میزوں، کرسیوں اور سٹولوں کے اسلحے استعمال کیے، اور ساری بستی یہ فتح مبین، فتح مبین، فتح مبین ہے کہ ترانوں سے گونج اٹھی۔ شنگھائی میں ہماری سیر کا آغاز بھاری اور ہلکی صنعتوں کی نمائش گاہ سے ہوا، جو ہم نے صبح کو دیکھی اور شام ہماری لوہسون کے میوزیم میں گزری۔ نمائش گاہ کے راستے میں ایک بہت بڑا چوک آتا ہے۔ جب 6 ستمبر کو بھارتی فوجیں لاہور پر یکایک حملہ آور ہوئیں تو اس چوک میں کوئی 10 لاکھ آدمیوں کی ریلی ہوئی تھی، جس میں اعلان کیا گیا کہ اس جارحیت کے خلاف ہم پاکستان کے دوش بدوش لڑنے کو تیار ہیں۔ ملکی اور بھاری صنعتوں کی نمائش گاہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ اس کے ہال کو جو شخص ایک بار دیکھ لے وہ اس کی رفت اور وسعت کو نہیں بھول سکتا۔ بڑے بڑے ستونوں کے برآمدے سے گزر کر اندر جائیں تو سامنے ایک مہیب نیم قوس میں کہکشاں کی صورت ہال کا چہرہ جھمجھماتا نظر آتا ہے۔ اس کے کئی خانے ہیں جن میں صنعتی مشینیں رکھی ہیں۔ افسوس ہم میں انجینئر کوئی نہ تھا۔ ہاں، ایک خوردبین میں سب نے دلچسپی لی جو کسی چیز کو 2 لاکھ گنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے۔ جاننے والے کہتے ہیں کہ ایسا لینس تیار کرنا معمولی بات نہیں۔ لوہسون کہ چین کا گورکی کہلاتا ہے،
پیدا تو غالباً ہانگچو میں ہوا تھا، لیکن رہا زیادہ تر شنگھائی میں، یہیں اس کا مکان تھا۔ اوائل جوانی میں یہ بھاگ کر جاپان چلا گیا تھا، واپس آ کر صحافت اور درس و تدریس میں مشغول ہو گیا اور نوجوانوں کی ذہنی تربیت کی طرف توجہ کی۔ یہ آزادی اور آزادی رائے کا متوالا تھا، لہٰذا کومنتانگ کے جبر و تشدد کا شکار رہا۔ اس کی کہانیاں اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں، جن میں سب سے مشہور آکیو کی کہانی ہے۔ تمنائی نے زندہ چین کے نام سے نئے چین کی کہانیوں کا جو مجموعہ شائع کیا تھا، اس میں 3 کہانیاں لوہسون کی ہیں۔ اتفاق سے یہ مجموعہ ہمارے پاس تھا۔ جب ہم نے لوہسون کے میوزیم میں دیکھا کہ دنیا بھر کی زبانوں میں چھپے ہوئے لوہسون کے ترجمے کے مجموعے وہاں رکھے ہیں، تو اردو کی نمائندگی کے لیے یہ بھی اس میوزیم کو نظر کر دیا گیا۔ لوہسون میوزیم کے مختلف شعبوں میں لوہسون کی زندگی کے مختلف ادوار دکھائے گئے ہیں۔ اس کی تحریریں بھی ہیں اور تصویریں بھی۔ اس کے جوتے، کپڑے، چھڑی، ٹوپی وغیرہ سبھی موجود ہیں۔ چیزوں سے زیادہ ان کے رکھنے کا سلیقہ دیکھنے کا تھا۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر ہمارا اسی طرح کا ایک میوزیم بنا دیا جائے تو ہم مرنے کو تیار ہیں۔ ایک دل جلے بولے، تم نے کیا ہی کیا ہے؟ اور میوزیم بنانا ہے تو اقبال کا کیوں نہ بنایا جائے؟ تم بڑے ہو یا اقبال؟ ہماری ذاتی رائے اس باب میں کچھ بھی ہو، اس وقت ہم خوف فساد خلق سے خاموشی رہے۔